بہت زیادہ مشہور ہے کہ وفات اس مہینے کی 12 تاریخ میں ہے، تو عجیب اتفاق ہے۔ اس میں یہ نقطہ، یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جنم دن منایا جا سکے، نہ برسی منائی جا سکے۔ اگر آدمی خوشی مناتا ہے تو خوشی کیسے منائے، کیونکہ سب سے بڑے غم کی تاریخ ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس مہینے کی چاند کی 12 تاریخ میں۔ اگر عید میلاد النبی منانا چاہتا ہے، نبی کی میلاد کے معنی ہے پیدائش، اگر پیدائش پر خوشی منانا چاہتا ہے تو پھر وفات کی تاریخ بھی ہوئی ہے، اور اگر غم منانا چاہتا ہے تو پھر پیدائش کی تاریخ بھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ امت نہ جنم دن منا سکے، نہ برسی منا سکے، کیونکہ یہ چیزیں اسلامی نہیں۔ اس کے بعد یہ چیز سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا گارنٹی کے ساتھ کسی کو علم نہیں۔ وفات کے بارے میں تو قریب یہ طے ہے کہ وفات اس مہینے کی 12 تاریخ میں ہے، لیکن پیدائش کے بارے میں گارنٹر کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ بھارت میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ پیدائش کی تاریخ اس مہینے کی 8 ہے اور وفات 12 میں ہے۔ اور حساب کیسے لگاتے ہیں کہ جس تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا وہ جمعے کا دن تھا، اور حج والے مہینے کی 9 تاریخ تھی، حج 9 تاریخ میں ہوگا۔ تو جب 9 تاریخ حج کے مہینے کی جمعہ کے دن تھی تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ وہ مہینہ 29 کا ہو۔ اس کے بعد کے جو 2-3 مہینے ہیں محرم، صفر، یہ 29 کے ہوں، تو پیر کا دن کون سی تاریخ میں بنتا؟ اگر ان مہینوں کو 30 کا مانے تب بھی پیر کے دن 12 تاریخ نہیں بنتی۔ ان مہینے کو 29 کا مانے، کسی کو 29 کا، کسی کو 30 کا مانے، تو کسی بھی حساب سے چاند کی اس مہینے کی 12 تاریخ اس سال پیر کے دن نہیں بنتی۔ اور اس پہ اتفاق ہے علماء دین کا کہ وفات اور دنیا سے پردہ فرمانا پیر کے دن ہوا ہے۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اس حساب سے جو چاند کا ہم نے حساب جوڑا تو اس مہینے کی 2 تاریخ میں تو پیر کا دن بنتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ نبی کی پیدائش چاند کی 2 تاریخ میں ہے، کسی نے لکھا ہے 8 تاریخ میں ہے، کسی نے لکھا 9 تاریخ میں ہے، کسی نے لکھا 10 میں ہے، اور کسی نے 11 میں، اور 12 میں تو زیادہ ہی شہرت ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ وہاں 8 تھی تو یہاں 7 ہو، یہاں 8 تھی تو وہاں 9 ہو۔ اس لیے
یہ بات ایک معمہ بن کے رہ گئی کہ وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس کا رتبہ، جس کا مقام اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہی ہے اردو میں دنیا کے 100 بڑے آدمی۔ ان میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اور ان کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ میں لکھنے والا عیسائی ہوں۔ میری کتاب کو پڑھ کر کوئی یوں کہے گا کہ عیسائی نے سب سے پہلے محمد کا نام کیوں لکھا ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ میں نے دنیا کے تمام بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھی، مجھے اس ہستی سے بڑھ کر کوئی ہستی معلوم نہیں ہوئی، اس لیے میں نے سب سے پہلے انہی کا نام لکھا ہے۔ تو شہادت تو وہی ہے جسے غیر آدمی دے، اپنا آدمی تو اپنے حق میں گواہی دیتا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا ہے۔ یہ جو قرآن بچے نے اب پورا کیا ہے اللہ کا کلام ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت، دیوبندی اور بریلوی اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے 4 امام ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ کاغذ کو چھوڑ دیجیے، کاغذ تو مشین میں تیار ہوا، لیکن جو اللہ کی زبان سے نکلا تھا، جو اس پہ لکھا ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، یہ صفت ہے۔ لیکن علماء حق اہل سنت و جماعت یہ نہیں بتا سکے کہ رتبہ قرآن کا بڑا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے، جبکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، نبی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو عقل تو یوں کہتی تھی کہ رتبہ قرآن کا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں، نبی تو مخلوق ہے۔ لیکن نبی کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے یا نبی کا رتبہ بڑا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اتنا بڑا مقام ان کا ہے۔ لیکن انہی کی پیدائش کی تاریخ یاد نہیں، جبکہ قوم قبیلوں کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی تاریخ یاد ہے۔ بہت سے نبیوں کی تاریخ پیدائش یاد ہے، بہت سے راجاؤں مہاراجاؤں کی تاریخ یاد ہے۔ اب جو پارٹیاں ہمارے بھارت میں مشہور ہیں، سیاسی پارٹیاں، ان کے جو سربراہ ہیں ان کی جنم تتھی بھی یاد ہے، اور جو مر گئے ہیں ان میں سے ان کی وفات کی تاریخ بھی یاد ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ یاد نہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے جبکہ یہ دین سارے دینوں سے، سارے مذہبوں سے زیادہ محفوظ یہی مذہب ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا، نبی کی ایک ایک ادا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے،
آنکھیں کیسی تھی، پیر کی انگلیاں کتنی بڑی تھی، پیر کے تلوے کیسے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، 20 یا 21 بال سفید ہوئے تھے۔ نبی اپنے ناخن کیسے کاٹتے تھے۔ اتنا محفوظ کوئی مذہب نہیں جتنا محفوظ ہمارا مذہب کتابوں میں ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کی پیدائش کی تاریخ کیوں یاد نہیں؟ بس سارے علماء حق یوں کہتے ہیں کہ یہ تو من جانب اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو خود خدا نے بلوایا ہے، اس امت کے یاد ہی نہ رہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن نہیں منایا، نہ عید میلاد النبی منایا، نہ اپنے بچوں کا منایا، نہ حضرت حسن حسین کا منایا، نہ پھر صحابہ نے منایا۔ تو بعد والوں کو پتہ چلتا بھائی فلاں تاریخ ہے، تو 600 سال تک، 6 صدیوں تک یہ چیز امت میں تھی ہی نہیں۔ 7ویں صدی میں یہ چیز آئی، 7ویں صدی میں 604 ہجری میں مظفر الدین نام کا بادشاہ گزرا ہے۔ مظفر الدین، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا نبی کی محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچانے کے لیے۔ میں نبی کا عاشق ہوں، نبی کی پیدائش کا جشن مناؤں۔ اس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اولیاء اللہ نے نہیں کیا، اسے ہم کر رہے ہیں۔ وہ دین یا ثواب نہیں ہو سکتا۔ حقیقت کو تو دیکھنا ہی پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ یوں نہیں کہ باپ دادا یوں کرتے آئے ہیں تو ہم بھی یوں کریں۔ اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہے، راستہ دیکھ کر خود صحیح راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب چلے آ رہے ہیں 12 تاریخ میں دھنپورے سے، سلطان پور سے، اور ڈی جے بج رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، اور حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ رہے ہیں، جیسا کہ نبی بھی آئے ہو، صحابہ یوں چل کے آئے ہو، حضرت صابر صاحب نے کبھی یوں کیا ہو، یا حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کرنے کو کہا ہو۔ ہماری آنکھیں بہت کمزور ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے حالات کو نہ دیکھ سکتے، نہ عقل سمجھ سکتی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی یوں کہہ دے کہ میلے ٹھیلے کے ٹائم میں تو صابر صاحب یہاں رہتے ہی نہیں، ان کو تو باہر جنگل میں دیکھا گیا ہے، ولی کو ولی پہچانتا، تو اب میرے جیسا آدمی نہیں سمجھ پائے گا۔ اللہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر کیسے مل گئے؟ وہ اللہ والوں کے کچھ قصے الگ بھی ہوتے ہیں، عقل سے بھی اوپر۔ جیسے ہمارے جیسا کوئی پڑھانے والا تھا اور ہمارا کوئی چیلا، کوئی شاگرد، وہ ضد کرنے لگا کہ میں بھی حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے منع کیا، اب نہ جاؤ، میلے ٹھیلے کے ٹائم میں نہیں جایا کرتے، اللہ والوں کے مزار پہ سکون کی حالت میں جاؤ، قائدی کھڑے ہو کر ادب سے فاتحہ درود پڑھو، جیسے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے والے بھی آتے تھے۔ تو وہ نہ مانے، جب ضد کی شاگرد نے تو اجازت دے دی، اچھا چلے جاؤ، لیکن میرا ایک پرچہ لے کے جانا، اور باہر کلیرے پیران سے باہر وہاں بڑی سی ہے، اس بڑی سی میں ایک بزرگ ملے گے، میرا پرچہ انہیں دے دینا۔ جیسے بتایا تھا ایسے ہی مل گئے، پرچہ دیا، پرچے میں لکھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے مزار پر۔
لوگ کیا کیا خرافات کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے جواب میں یوں کہا، یوں کہہ دینا تم سے تو ایک چیلا نہیں رک سکا، میں اتنی پبلک کو کیسے روکوں؟ اور جہاں تک ان کی طاقت تھی، وفات کے بعد جب دفن کر دیے گئے تو ان کا جلال ایسا تھا کہ ایک روشن شعلہ قبر پہ چمکتا تھا، ہمت نہیں تھی کوئی آدمی قریب پھٹک جائے۔ کہ گنگوں کے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ، وہ آئے، انہوں نے درخواست کی حضرت یہ شعلہ ختم ہو جانا چاہیے، اللہ کی مخلوق کو قریب آ کر کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے، تب جا کے وہ شعلہ ختم ہوا۔ یہ خرافات کو پسند کرنے والی ہستی نہیں تھی۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو سنت و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ پھر موقع دے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ عجیب بات ہے، آپ سمجھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ لامعلوم ہے من جانب اللہ، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس مہینے کی 8 تاریخ لکھی ہے اور وفات کی 12 ہے، اور 12 تاریخ میں خوشی منانا نبی کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہو سکتا۔